اور ظاہر اس بات کا خدشے کا اظہار کیا گیا کہ بھارت سویلینز کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور کل جب نائب وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مقامی میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ بھارت کی نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور پاک فوج ہر طریقے سے تیار ہے، الرٹ بھی ہے۔ اس تمام تر ایشو پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ تھینک یو ویری مچ راشد صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام۔ سر، گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ پاکستان بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو آگاہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ساری الزام تراشی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور سر، ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم نے کل یہ بات بھی کی کہ پاکستان کو اس وقت سازشی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، جیسے پی ایم نے بھی بات کہی، کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ، امپارشل تھرڈ پارٹی بے شک کوئی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے پاکستان میں تفتیش کر لے، پہلگام واقعے کو انویسٹیگیٹ کرے، تو ہمیں اس وقت اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کو؟ جی ہاں، یہ بڑی ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ پاکستان ہیز نو بونس ٹو میک۔ پاکستان کا دامن صاف ہے، اور یہ ثالثی کی اور انویسٹیگیشن جو امپارشل ہو، جو ایک غیر ملکی نیوٹرل انسٹیٹیوشن کرے، وہ وہی ملک کر سکتا ہے جو بالکل ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ہو اور اس کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور دیکھیے، اگر بھارت سنسیئر ہوتا تو وہ اس پیشکش کو قبول کر لیتا، مگر چونکہ انہوں نے ایک پورا منصوبہ خود بنا کے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے تو وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ایک جنگوئسٹک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں۔ ان کا میڈیا بھی اس جنگوئزم کی جو فرینزی ہے اس کے نرغے میں، اور اب ایسے لگتا ہے کہ حکومت بھی اس بیانیے کی زد میں آ چکی ہے جو ان کا میڈیا اس وقت بیان کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ مودی صاحب، جن کو اسٹیٹسمین شپ دکھانی چاہیے، وہ اس وقت الیکٹورل موڈ میں ہیں۔ وہ بہار کی اسٹیٹ الیکشن لگتا ہے کہ اس موڈ میں ہیں، جا کے وہاں وہ تقریریں کر رہے ہیں اور جنگ کا اندیا دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ارسپانسبل اسٹیٹ بیہیویئر ہے جو بھارت نے ڈسپلے کیا ہے۔ اور راشد ولی جنجوعہ صاحب، جس طریقے سے بیانات آئے، وزیر دفاع نے بھی یہ بیان دیا، پھر نائب وزیر اعظم بھی کل یہ بات کر رہے تھے کہ بھارت سویلینز کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہوگا پاکستان کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس پر کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ بڑی بیلنسڈ اور بڑی رسپانسبل ہے، اور پاکستان نے یہ اس چیز کا بالکل کلیئر اندیا دیا ہے کہ ہم پروپورشنیٹ رسپانس کریں گے، کوئڈ پرو کو موڈ میں جائیں گے، اور بھارت نے کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم کیا تو اس کا جواب اسی قوت سے دیا جائے گا، اور وچ از ویری رسپانسبل اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہم پہل نہیں کریں گے، ہم اگریسر نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کو بھی یہ ابھی باور ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو صرف ایک اگریسر کے خلاف اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھ رہی ہے، اور اپنا جتنا بھی ہمارا ڈیفینسو رسپانس ہے کنونشنل ڈومین میں، اس کو ویل کنفیگر کیا ہوا ہے۔ اور کیونکہ ہم ایک دونوں جوہری قوتیں ہیں، ایک نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ ہے، اس میں یہ جنگ انوینبل ہوتی ہے، اور کنونشنل اسپیس کو ڈھونڈنا نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ میں یہ بہت نادانی کی بات ہوتی ہے، جو بھارت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے بدقسمتی سے، مگر چونکہ اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اس وقت وہ پرو ایکٹیو آپریشنز موڈ میں شیلو ٹیریٹوریل گینز کرے، کراس بارڈر ریڈ کرے، ایئر ریڈ کرے، کیا کرے، مطلب اس کو وہ اسپیس مل نہیں رہی، تو وہ بوکھلاٹ میں، جھنجھلاٹ میں فرسٹریٹ ہو کے وہ کسی بھی طرف وہ پروبنگ اٹیکس یا کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے یہ چیزیں ایسکیلیشن کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو پاکستان کا نیو وار فائٹنگ جو کانسیپٹ ہے وہ فارورڈ لیننگ ہے، ارلی ڈپلائمنٹ، ارلی امپلائمنٹ آف ریزروز پہ بیسڈ ہے، اور اسی لیے تمام پلیٹ فارمز، ہمارا جو ایئر ہے، گراؤنڈ ہے، نیول ہے، ان کی ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے اس نیو کانسیپٹ میں، اور بھارت کو اس کا بخوبی ادراک ہے۔ اس وجہ سے اب چونکہ ان کو کوئی ایسی چنک ان دا آرمر نہیں مل رہا، فوجیں ہماری الرٹ ہیں، اس لیے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک فیور پچ پہ جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ڈینجرس پروگنوسس ہے ایسے خطے کے لیے جہاں پہ دو جوہری قوتیں آئی بال ٹو آئی بال ہوں۔ تو سفارتی کوششیں ہماری وہ پورے اپنی فل گیئر میں، اور چاہیے یہ کہ اس چیز کو
डी एस्केलेट किया जाए। सर, भारतीय गोदी मीडिया की भी अगर हम बात करें तो द इंडियन मीडिया हैज बीन यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज अ टूल टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी नशरियात बंद कर दी गई, जिसमें ARY न्यूज़ भी है। बिल्कुल जो पाकिस्तानी नैरेटिव है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। बट वी ऑल्सो हेयर लाउड वॉइसेज विद इन इंडिया इटसेल्फ। हम बात कर लें गुरुपतवंत सिंह की, हम बात कर लें सुब्रमण्यम स्वामी की, जो कि कांग्रेसमैन है, बीजेपी के सीनियर रहनुमा भी हैं। भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, चीखो पुकार की आवाजें आ रही हैं। ये जो भारत में डिवीजन है, हम आपको जरा एक दफा सुनवाते भी हैं, फिर से आपका कमेंट भी लेते हैं। अच्छा चलें, तो सर द पॉइंट इज कि जो भारत के अंदर डिवीजन नजर आ रही है हमें, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये आलमी कम्युनिटी है, कब इसको इन वॉइसेस को हेयर करेगी और इनको एक्शन लेगी? देखिए, ये पुश बैक बड़ा अच्छा है जो भारत के अंदर से आ रहा है, और बदकिस्मती से इस वक्त जो भारत की अक्सरियत है पॉपुलेशन की, वो इस बयानिए की जद में आई हुई है, और जो मीडिया वॉइसेस हैं वो भी मफल हैं, जो कि सेन वॉइसेस हैं। मगर ऐसे लोग हैं, तलवीन सिंह का एक बड़ा अच्छा ट्वीट था कल, उसके बाद जो करण थापर के प्रोग्राम्स हैं बड़े बैलेंस्ड हैं, और भारत के अंदर से खास तौर पे पंजाब से ये वॉइसेस उठ रही हैं कि हमें आप क्यों इस जंग में झोंक रहे हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ा जो इसका मैदान जंग बनेगा वो पंजाब के मैदान बनेंगे। तो सिख कम्युनिटी की तरफ से काफी पुश बैक है और इस पे इंडियंस कंसर्न भी हैं। और उसके बाद फौज के अंदर से भारतीय फौज की कुछ आवाजें आ रही हैं। एक 3 स्टार उनको सुबकदोश कर दिया गया इसी वजह से कि उन्होंने पूछा कि भाई ये आप क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके? हाँ, हर न्यूट्रल जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को वहां पर दबाया जा रहा है। थैंक यू सो मच राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ थे सारे पर बात करने के लिए।